ترتیب یہی ہے نا، ترتیب یہی ہے نا. نہیں، ہم دنیا والوں کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے. ہماری ایک سٹائل ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہماری ایک کلچر ہے، ہماری اپنی ایک غیرت ہے. یہ غیرت ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہے تو میرے لیے دکھ کی بات ہے. ہمارے مسلمانوں میں غیرت نہیں ہے تو میرے لیے دکھ کی بات ہے کہ میرا مسلمان مر گیا ہے، مجھے شرم نہیں آتی ہے. یہ میرا یہ خیال اسے نہیں ہے. اس لیے سرکار نے کہا مجھے سنڈے، یہ کیا ہے، سیٹرڈے سنڈے کے بعد منڈے نہیں چاہیے. منڈے میرے کو، ہم آگے رہیں گے. اس لیے جمعہ ہم کو چاہیے، جمعہ ہم کو چاہیے. جبریل آ کر کہتے ہیں نمبر 1 ڈیسیشن آپ کا، بہترین ڈیسیشن آپ نے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو فضیلت دی، آپ نے اس کو چن لیا. کیا بات ہے، دیکھو کتنی اچھی بات ہے. ہم جس چیز کو ملائکہ پسند کرتے ہیں اس دن کے اندر عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جس کو انسان پسند کرتا ہے اس کو نہیں. اور یہاں ملائکہ کی بات آئی تو میں کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام وللضالین کہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، لوگ پیچھے سے آمین کہتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آسمان پھٹتا ہے؟ نہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. کیا بات ہے. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جس امام کے وللضالین کہنے کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں، زیادہ چانسز ہے کہ دعا قبول ہو جائے اور تمہارے دل میں ہدایت اتر جائے. سبحان اللہ. ہدایت سے بڑھ کے کیا چاہیے آپ کو؟ ہدایت سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے روز ہر وقت نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مولا مجھے سیدھی راستے چلا. دعا مانگ رہے ہیں آپ، پھر وہ دعا مانگنے کے بعد پھر مجھے نہیں چاہیے بولنے کا مطلب کیا ہو؟ یا تو نہیں معلوم ہو کہ مانگ رہے ہیں، یا تو اس کی اہمیت نہیں جانتے ہیں. دونوں غلط ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے تم مسلمان ہو، تمہارا مقام و مرتبہ ہے، تم محمد رسول اللہ کے امتی ہو، تم ان کے نقش قدم چلنے کی خواہش کرو، اللہ راستہ تمہارے لیے کھولے گا. یہ قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق اطاعت کرو. اگر تمہارے سے یہ معاملہ نہیں ہو سکا تو خطرناک چھائی سے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عظمت اور کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک حقیقی، ہم سب کے آقا اور پالنہار اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے خاص ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے
اور آخر میں قرآن دے کر اللہ نے اپنے آخری نبی اور سب سے بڑے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغام کو لوگوں کو سنایا، اللہ کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کیا، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کیا، اللہ کی مرضی اور ناراضگی سے لوگوں کو آگاہ کیا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے نام نامی پر لاکھوں کروڑوں انگنت لامحدود درود ہو، آمین۔ بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور محترم سامعین، آج جمعہ کا دن ہے، بڑا خاص دن ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ جتنے دن ہمارے پاس رکھے گئے ہیں، سید الایام، یعنی ہفتے کے 7 دنوں کے اندر یہ سید ہے، سردار ہے، یہ بڑا دن ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور اس فضیلت کے بارے میں وقتاً فوقتاً باتیں حدیثیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، اور ان فضیلتوں کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری پیغمبر کی ہے، اور انہوں نے بتا دیا۔ اب رہی بات یہ ہے کہ پیغمبر کے بارے میں ہی لوگوں نے کچھ کر دیا تو اس کو کیا کریں گے آپ؟ پیغمبر ہی کے بارے میں لوگوں نے ہیر پھیر کر دیا، سامنے پیچھے کر دیا، اونچ نیچ کر دیا تو کیا کریں گے؟ ایک مسئلہ ہے، اور آج ہم اسی مسئلے کے بارے میں کچھ کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایسا سمجھیے آپ، اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، جو پیغمبر ہمارے پاس آئے وہ انسان تھے، وہ انسان تھے یا نہیں تھے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اس کا جواب اسی ہے، آسان ہے، کہ آپ کے ماں بھی ہے، باپ بھی موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بھی ہے، ان کا نام آمینہ، ان کے باپ ہیں، ان کا نام عبداللہ۔ اور جس طرح ہم تمام لوگوں ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، اس طرح ان کے بھی ماں باپ تھے۔ اور جو انسان ہے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے جیسا ہوگا، پھر اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایک ناک ہوگی، اور اس کے 2 ہونٹ ہوں گے، دانت ہوں گے، اس کے بعد جو کان ہوں گے، اور اس کو بھوک لگتی ہوگی، وہ پانی پیتا ہوگا، پھر اس کو جو ہے اس کو نیند آتی ہوگی اور سوتا ہوگا، پھر دوسرے جب بھوک لگتی ہے تو دنیا کی چیزیں جڑ جاتی ہیں، حلال کمائی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، پھر جو لائے ہیں وہ پکانا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے، یہ سب چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جڑی ہوئی تھی، اس لیے لوگ کہتے تھے اس زمانے میں، مالی حاضر رسول، یہ کیسا پیغمبر ہے یار، دوسرے لوگوں کے جیسا کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے؟ دیکھو، تمہارا آدمی ہے، تمہارے بیچ میں ہے، تمہارے گھروں میں پیدا ہوا اور تمہارے ساتھ بڑا ہوا، تمہارے ساتھ بزنس کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تم اس کو پہچانتے ہو، سب کچھ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور حکمت ہے۔ اس نے تمہارے ایک آدمی کو پکڑ کے یہ پیغمبر ہے بول کے فیصلہ کیا، تمہارے اندر پیدا کیا۔ اور دوسری بات بھی آپ دیکھیے، پیدا ہوتے وقت ہی وہ پیغمبر نہیں تھے، پیدا ہوتے وقت ہی پیغمبر نہیں تھے۔ آپ کو پوری بچپن کے قصے معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب وہ پیدا ہوئے تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ پیغمبر ہے، جب وہ پیدا ہوئے تو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے اندر برکت اللہ رکھا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کر بہت بڑے انسان بننے والے ہیں۔ ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا، عرب کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے بچے کو لے جا کر دودھ پلائیں گے۔ قریے کے لوگ آئے اور کہا بی بی آمینہ سے، بی بی آپ کے بچے کو ہمارے کو دے دو، ہم دودھ پلائیں گے، کچھ پیسہ دے دو۔ بی بی آمینہ نے اپنے سسر سے، عبد المطلب سے، بچے کے دادا سے مشورہ کیا، کیونکہ باپ جو ہے گزر چکے تھے۔ ابا جان کیا بولتے ہیں، یہ لوگ آ کر بچے کو مانگ رہے ہیں۔ ابا جان آئے میدان میں، کہا لے جاؤ لے جاؤ بچہ۔
بچے کو دیکھا, گھر کو دیکھا, لوگوں کو دیکھا, اندازہ لگایا یہاں بڑی پیسے ملنے والے نہیں ہیں, زیادہ پیسہ نہیں ملے گا, اس لیے اچھا آپ کے بچے کو رکھو. ہمارے کو پھر دوبارہ آتے, چلے گئے, بچے کو نہیں لے گئے. آنے والوں کی ٹیم تھی, وہ ٹیم باہر نکل گئی, ادھر گئی اس کو بچہ ملا, ادھر گئی ادھر بچہ ملا, ادھر گئی ادھر بچہ ملا, ادھر گئی ادھر, ٹیم کے ممبروں کو بچے مل رہے ہیں, حلیمہ کو بچہ نہیں ملا. یہاں آ کے بچے کو دیکھ کر گئی, پھر دوسرا بچہ نہیں ملا. پورے لوگ شام میں جمع ہو گئے, دیکھا سب کے پاس گود میں بچہ ہے, حلیمہ خالی ہے. چلو بھائی واپس جاتے ہیں. ایک ساتھ والی بولی سہیلی, حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی بچے کو بغل میں رکھ لو, اللہ برکت دے گا. وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے. حلیمہ آئی, بابا جی صبح میں آئی تھی آپ کے بچے کو لینے کے لیے, اب دوبارہ آئی ہوں, بچے کو دے دو. انہوں نے کہا چلو بچے کو لے جاؤ. بچے کو لیتے ہی حلیمہ کی حالت بدل گئی. حلیمہ کی اونٹنی تیز چلنے لگی. تھوڑے منٹ میں وہ لوگ سمجھ رہے کہ آدھا گھنٹہ لگے گا, 5 منٹ میں حلیمہ لوٹ کے آ گئی. اور آتے ہی بولا چلو چلو. اب حلیمہ کی اونٹنی ہمیشہ سامنے جا رہی ہے. جب آ رہے تھے مکے میں لینے کے لیے, حلیمہ کی اونٹنی سب سے پیچھے تھی. کس کو معلوم تھا کہ وہ پیغمبر ہے؟ کس کو خبر تھی کہ وہ بہت بڑا انسان ہے؟ کس کو خبر تھی کہ وہ اللہ کا پیارا رسول ہے؟ نہیں. واپس چلے گئے. اب جانے کے بعد حلیمہ بتاتی ہیں ہماری بکریاں پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگی. ہمارے بکریاں کہاں پیٹ بھر کے آتی تھی نہیں معلوم. بکریوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, بکری کا پیٹ بھرتا ہے تو 2 سائڈ میں سے کھل جاتا ہے, پیٹ میں بھر کے کھا کے آ رہی ہیں. باقی کے اطراف کے لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں حلیمہ تمہاری بکریاں چارہ کہاں کھاتی ہیں؟ ہم کو نہیں معلوم, تمہاری بکریوں کے ساتھ تو میں چھوڑتی ہوں. یہ سب کسی کو خبر نہیں تھی. اور جب 40 سال کے ہو گئے تو اللہ نے غار حرا میں ان کو دے دیا قرآن. اقرا بسم ربک الذی خلق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت, ان کو میں قرآن دے رہا ہوں. ہم سب ان کے امت ہیں. اللہ ہم سے بول رہا ہے اقرا پڑھو. اگر ہم نہیں پڑھے ہیں تو دکھ کرنا چاہیے. ہم نہیں جانتے اسلام کو تو دکھ کرنا چاہیے. ہم قرآن کے بارے میں کتاب نہیں پڑھا ہے تو افسوس کی بات ہے, کیونکہ ہم نے دنیا کو تو پڑھ لیا, اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا. بھائی ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے, ہم مسلمان ہیں. کون ہیں؟ مسلمان ہیں. قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے. آج دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے, مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے, مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے, مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے غیر مسلم قرآن پڑھ رہے ہیں. مگر میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھا, اس کی فکر بھی مجھے نہیں ہے. چلو میرا دور ختم ہو گیا, میں بوڑھا ہو گیا, کم از کم میرے بچے کو تو پڑھانا چاہیے, یہ فکر تو کرنا چاہیے نا, یہ بچے کو فکر کرنا چاہیے. آپ ہمیشہ فکر کرتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بچے کو ذرا شاپ میں کام لگا دیا تو پھر وہ سیٹ ہو جائے گا, میں مر گیا تو فکر نہیں. میرے بچے کو کام میں جاب مل گیا تو وہ سیٹ ہو گیا تو میں آرام سے جا سکتا ہوں, ذرا دیکھ لے گا میں جا سکتا ہوں. لوگ ایسا سوچتے ہیں, مگر یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میں چلا گیا تو میری وراثت چلے جائے گی اسلام کی, ایک مسلمان کم ہو جائے گا اور میرا بیٹا سیکولر نام سے غیر اسلام رہ جاتا ہے. کتنے ایسے ماں باپ ہیں وہ مر گئے مگر ان کے بچے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ ایسا ہو؟ بتائیے. وہ خوش نصیب ماں باپ ہے جس کی وفات ہوتی ہے, نماز جنازہ میں اس کا بیٹا سامنے کھڑ کر نماز پڑھاتا ہے, اس کا بیٹا کندھا دیتا ہے, اس کا بیٹا اسے غسل دیتا ہے, اس کا بیٹا اسے کفن دیتا ہے, قبر میں اس کا بیٹا اندر بھیجتا ہے. یہ باپ کے ساتھ معاملہ ہے, اسلام کا معاملہ ہے, دین کا معاملہ ہے, قانون کا معاملہ ہے. یہ سبق ہمارے رسول ہم کو دیے ہیں, اور اسی رسول کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ کیا کیا کہہ دیا. اب بتا رہا تھا میں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر لوگ عید مناتے ہیں. ہائے کتنی بری بربادی ہے لوگوں کی, افسوس کی بات ہے.
जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन वफात पाए। तारीख की किसी भी किताब को उठा के देख लो, अहले सुन्नत की किताब अगर आप जानते हैं तो उसमें है, शिया की किताब जानते हैं उसमें भी है। क्या है? जिस दिन पैदा हुए उस दिन वफात हुई। अब आप ईद मनाते हैं, पैदा हुए भर के ईद मना रहे हैं, बस गए बसले बोल के खुशी मना रहे हैं। अब बताओ, आपके जाने पर खुशी कौन मना सकता है? दुश्मन। सही है? मगर रसूलुल्लाह ने कभी भी अपने पैदाइश की तारीख नहीं मनाई, नहीं मनाई। यहाँ एक हदीस से कुछ हिस्सा मैं आप हज़रात के सामने बयान करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे से पहले उम्मतें गुजरी हैं, उनमें से बड़ी उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम की थी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों से कहा, तुम्हारे लिए ईद मनाने के लिए एक दिन चुन लो, खुशी का दिन, इबादत का दिन, अल्लाह की मर्जी तलाश करने का दिन, अल्लाह को खुश करने का दिन। उन्होंने कहा, हमको सैटरडे यानी हफ्ते का दिन चाहिए। सही है, चलो हम ओके कर देते हैं। अल्लाह ताला उसको ओके कर दिया। वो लोग उस दिन को ईद मना लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, उनके भाई हारून चले गए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, वो भी चले गए, उसके बाद सुलेमान आए, वो भी चले गए। ज़माना गुज़रता गया और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। तो इधर से उधर, यहाँ से वहाँ तक यहूदी फैले हुए थे। उनके बीच में यहूदी ख़ानदान ही से अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को खड़ा किया, क्योंकि यहूदी बेदीन हो चुके थे, बददीन हो चुके थे, बदअमल हो चुके थे, बुरे इंसान हो चुके थे। उनकी किताब थी मगर बदचलन हो चुके थे, जैसा कि आज हमारे मुसलमान हैं, किताब है फिर भी बदचलन हो चुके हैं। सही है? इसको अल्लाह कुरान बता रहा है कि ये लोग गधे जैसे हैं, ये लोग गधे जैसे हैं। डोंकी जिसको हम कहते हैं, गधा आपको मालूम है, धोबी के पास काम करता है, धोबी उसके ऊपर कपड़े ला देता है। वो गंदे कपड़े भी होते हैं, अच्छे कपड़े भी होते हैं, गीले कपड़े भी होते हैं, सूखे कपड़े भी होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े भी होते हैं और अजीब किस्म की चीज़ें भी होती हैं, मगर उसको खबर नहीं है कि उसके पीठ के ऊपर क्या है, कितनी कीमती चीज़ें उसके पीठ पे है, खबर है नहीं है। इस तरह हम ऐसे हो चुके हैं कि कुरान जो बड़ी कीमती चीज़ हमारे खानों पर है, हमको खबर नहीं है कि वो कितनी कीमती है, और गधे में हमारे में क्या फ़र्क है? बताइए। हम मुसलमान हैं, फिर भी मुसलमान हैं, और पूरा भरोसा है कि जन्नत में जाएंगे, पूरा यकीन है कि अल्लाह हमको माफ़ कर देगा, पूरी उम्मीद है कि हम अजाब से बच जाएंगे। ये कैसी बातें हैं? तो अब अल्लाह तबारक व तआला उनको बता रहा है कि तौरात हमने उनको दिया, ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान, ये 4 किताबें हैं अल्लाह ने लोगों को दिया हिदायत के लिए। उनको तौरात मिली थी, तौरात को लेने के बाद उन्होंने अपने कंधों पर तौरात को रखा, मगर उन्होंने नहीं देखा कि तौरात में क्या है। हमने कुरान को अपने पीठ पे रखा, हमने नहीं देखा कुरान के अंदर क्या है। वो और हम दोनों बराबर हो गए। जब उसको अल्लाह कहता है कि घास खाया जानवर की शक्ल में, तो हमको क्यों नहीं कहेगा? वो जानवर है बोला तो हमको जानवर बोलने में क्या खराबी है? सेम सबक है ना। तो वही चीज हमको बताई जा रही है, तुम ऐसी गलती मत करो, क्योंकि तुम्हें क़ियामत तक रहना है, तुम्हारे बाद नई उम्मत नहीं आएगी, तुम्हारे पास तुम्हारे बाद कोई और पैगंबर नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं बयान में, नबी आखिरुज़्ज़मा, क़यामत तक रहने वाले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम। और उस उम्मती के नाते, इल्म और इरफान को रखने वाले लोगों के नाते, कुरान को अपने सामने और हाथों में रखने वालों के नाते, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम को सुबह शाम जपने वाले इंसानों के नाते, हमारे दिमाग कहाँ गए हैं? हम गैरों के नक्शे कदम पर क्यों चलते हैं? हदीस का हिस्सा मैं बता रहा था,
اللہ نے ان لوگوں کو کہا تم ایک دن لے لو، اللہ نے ان کو ہفتہ کا دن اوکے کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے رب الذوالجلال، یہ میرے لوگ ہیں یہودی، ان کے پاس ایک دن عید کا منانے کے لیے رکھا ہے، ہفتے کا دن، اور ایسا کام کرو کہ یہ لوگ نالائق ہو چکے ہیں، اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی، اس لیے وہ دن بھی نہیں ہونا، وہ دین بھی نہیں ہونا، وہ دن بھی نہیں ہونا، وہ دین بھی نہیں مانگتا ہے میرے کو سنڈے اگلا دن دو، اس کو ہم عید منا لیں گے۔ وہ بڑی سمجھداری کی بات ہے، اہم باتیں تو ہونی ہی چاہیے دین کی، مگر جب عمل کے لیے دن، عبادت کے لیے دن مانگ رہے تو سنڈے اوکے کر دیا۔ اس لیے پورے دنیا میں عیسائی لوگ سنڈے کو عید مناتے ہیں، چھٹی مناتے ہیں، اور اس دن جو ہے کھانے پینے ٹائم پاس کرنے میں گزار دیتے ہیں، ہر جو بھی ہے۔ اس کے بعد چل کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی امت کے لیے ایک دن چن لو۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ سیٹرڈے گزر گیا، اس کے بعد سنڈے بھی لے لیے وہ لوگ، ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ منڈے ہونا چاہیے۔ ترتیب یہی ہے نا، ترتیب یہی ہے نا؟ نہیں، ہم دنیا والوں کے راستے قدم پر نہیں چلیں گے۔ ہماری ایک سٹائل ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہماری ایک کلچر ہے، ہماری اپنی ایک غیرت ہے۔ ایک غیرت ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہے تو میرے لیے دکھ کی بات ہے، ہمارے مسلمانوں میں غیرت نہیں ہے تو میرے لیے دکھ کی بات ہے کہ میرا مسلمان مر گیا ہے، اسے شرم نہیں آتی ہے، یہ میرا یہ خیال اسے نہیں ہے۔ اس لیے سرکار نے کہا مجھے سنڈے، یہ کیا ہے، سیٹرڈے سنڈے کے بعد منڈے نہیں چاہیے، منڈے میرے کو، ہم آگے رہیں گے، اس لیے جمعہ ہم کو چاہیے، جمعہ ہم کو چاہیے۔ جبریل آ کر کہتے ہیں نمبر 1 ڈیسیشن آپ کا، بہترین ڈیسیشن آپ نے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو فضیلت دی، آپ نے اس کو چن لیا۔ کیا بات ہے، دیکھو کتنی اچھی بات ہے۔ ہم جس چیز کو ملائکہ پسند کرتے ہیں اس دن کے اندر عبادت کرنے والے لوگ ہیں، جس کو انسان پسند کرتا ہے اس کو نہیں۔ اور یہاں ملائکہ کی بات آئی تو میں کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام وللضالین کہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لوگ پیچھے سے آمین کہتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آسمان پھٹتا ہے؟ نہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جس امام کے وللضالین کہنے کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں زیادہ چانسز ہے کہ دعا قبول ہو جائے اور تمہارے دل میں ہدایت اتر جائے۔ سبحان اللہ! ہدایت سے بڑھ کے کیا چاہیے آپ کو؟ ہدایت سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے روز ہر وقت نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مولا مجھے سیدھی راستے چلا۔ دعا مانگ رہے ہیں آپ، پھر وہ دعا مانگنے کے بعد پھر مجھے نہیں چاہیے بولنے کا مطلب کیا ہو؟ یا تو نہیں معلوم ہو کہ مانگ رہے ہیں یا تو اس کی اہمیت نہیں جانتے ہیں، دونوں غلط ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے تم مسلمان ہو، تمہارا مقام و مرتبہ ہے، تم محمد رسول اللہ کے امتی ہو، تم ان کے نقش قدم چلنے کی خواہش کرو، اللہ راستہ تمہارے لیے کھولے گا۔ یہ قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق اطاعت کرو۔ اگر تمہارے سے یہ معاملہ نہیں ہو سکا تو خطرناک چوائس ہے، خطرناک چوائس ہے۔ اعلان کر دو ہم کو مسلمان نہیں رہنا ہے، اعلان کر دو ہم کو مسلمان رہنا نہیں ہے، پھر اللہ کے لیے کوئی فکر نہیں ہے کہ نہیں مسلمان پیدا کرے گا، میں مسلمان کو کھڑا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ کیا چاہیے؟ کون پاورفل ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو پیدا کیا، کیسے تھے؟ اللہ ان سے محبت کیا اور یہ اللہ سے محبت کیے، نمونہ موجود ہے۔ دیکھنے کے بعد بھی ہم سستی کرتے ہیں تو ہم کتنے نالائق ہیں۔ میں ڈانٹ تو نہیں رہا ہوں آپ لوگوں کو، ڈانٹنا نہیں ہے، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہماری چیز ہے۔ یہ دل میں آپ بٹھا لیجئے میں مسلمان ہوں،
اس کی باتوں پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، اللہ کی بات پر ہمارا معاملہ ہے، اللہ کے رسول سے ہمارا معاملہ ہے۔ کل قیامت میں مرنے کے بعد یہی کام آئے گا۔ عبد الرحمن سے دوستی بعد میں اس کا حساب ہوگا، عبداللہ سے دوستی بعد میں کام آئے گا، مگر اللہ سے دوستی پہلے کام آئے گا، محمد رسول اللہ سے دوستی پہلے کام آئے گا۔ یہ چاہیے ہمارے کو، کیونکہ خبر ہی میں اللہ پوچھ لے گا تیرا رسول رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا لنگوٹی یار کون ہے، نہیں پوچھے گا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ اہم چیز ہے، اہم چیز کو پہلے ہی سامنے رکھنا چاہیے، غیر اہم چیز کو پیچھے ہونا چاہیے، اور اس چیز کو نظر میں رکھیے اور پھر دیکھیے۔ اور لوگ فیصلہ کرتے ہیں، بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن ہمارے لیے پسند کیا، پیر کا دن پسند نہیں کیا۔ تب بات یہ ہے جس کو ہم قسم رفو بولتے ہیں، آخری بات جملہ جو ہے کہ اگر جمعہ اس طرح ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اور جمعرات کے دن 2 دن روزہ رکھتے تھے، صحیح ہے، روزہ رکھتے تھے۔ کبھی جمعے کے دن روزہ رکھتے تھے، جمعے کے دن روزہ رکھتے تھے رمضان میں، رمضان شروع جمعہ سے ہوا، رمضان جمعہ روزہ رکھتے تھے، بیچ میں جمعہ آیا رمضان میں روزہ رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ رسول اللہ کی شان تھی۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اللہ کے دربار میں آؤ، نماز پڑھو، شکریہ ادا کرو، معافی مانگو گناہ کی، پورے گناہ بخشے گئے، گھر کو جاؤ بریانی بنا کے کھاؤ، گناہ معاف ہو گئے، صحیح ہے نہیں؟ اس لیے خوشی کا دن ہے جمعہ کا دن، کیونکہ گناہ معاف ہو گئے۔ اور پیر کا دن نارمل دن ہے، اس لیے پیر کا دن روزہ رکھتے تھے۔ اور آج پیر کے دن ہی رسول اللہ کے نام سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بدعت کر رہے ہیں، ان کے پیوں میں پیدائش منا رہے ہیں، نئی عید منا رہے ہیں، عید میلاد النبی۔ ہائے کتنی افسوس کی بات ہے۔ آخری بات یہ ہے، حدیث کی بات ختم کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے 2 دن عید کے دیا، عید الفطر رمضان ختم ہونے پر، صرف رمضان ختم ہونے پر نہیں میرے بھائی، رمضان میں پورے روزے رکھنے کے بعد گناہ معاف ہو گئے، اس لیے محنت کیا نا، اس لیے گناہ معاف ہو گئے، اس لیے۔ دوسرا حج کے دن حج کرنے والے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے عرفہ میں روزہ رکھنے والے، اس دن ان لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے، تو اگلے دن جو ہے ہمارے لیے قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور بڑی عید ہے، 3 دن عید مناؤ، عیش کرو۔ دیکھو کتنی اچھی بات گناہوں کے ساتھ جوڑ کر، معافی کے ساتھ جوڑ کر ہم کو بتا رہے ہیں، یہ چیز اللہ ہم کو دیا 2 دن۔ اب عید میلاد النبی منائیں گے تو کون سے گناہ معاف ہو رہے آپ کے؟ کون گارنٹی دے گا؟ جو نہیں تھی اس کو آپ نے بنایا، الٹا گناہ آ کے کندھے پہ جمع ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو دور فرمائے، ہمیں ہماری خطاؤں کو نظر انداز فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے محبت کرنے والے لوگوں میں ہم کو شامل فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وعلی التابعین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اللہم خذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأكبر.